یہ صرف پاکستان میں قوم شیعہ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے تاکہ ایک نظریے کو ہمارے نظریے پہ غالب کر دیا جائے۔ قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ شہری ہونے کے لیے آیا ہوں، وطن بھی واپس جائیں گے، مقدمات کا سامنا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دکھائیں گے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ وقتی خاموشی، وقتی مصلحت صرف یہ تھی کہ اندر کے چھپے ہوئے منافق بھی تو ظاہر ہونے چاہیے، جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے اور یزید کے باپ کے دسترخوان پہ جا کے ہڈیاں چوستے تھے، اور آ کے علی سے کہہ دیتے گئے علی نماز تیرے پیچھے ہوتی ہے، لیکن کیا کریں امیری ادھر ہے۔ مدت سے اس قوم کے سامنے ہم تعارف کروا رہے تھے کہ اس قوم کو خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں، اندرونی طاقتوں سے۔ اندر کے منافق کو جب تک پہچانو گے نہیں تب تک باہر کا دشمن سامنے نہیں آئے گا۔ یہ میرے مذہب کی دیوار باہر سے نہیں گری، اسے اندر سے گرایا گیا، اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ہم بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے۔ ہم اتحاد کریں گے لیکن نظریے پہ رہ کے، ہم یہ نہیں کریں گے چابیاں کسی دوسرے کے دروازے پہ رکھ کے پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اتحاد کرنے کے لیے آئے۔ حسن نے بھی کیا تھا، نظریے پہ رہ کے کیا تھا۔ امام حسن کا معاہدہ، صلح کا معاہدہ یہ نہیں تھی کہ باپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ امام حسن نے کہا تو تمہیں تخت ہی چاہیے نا، تو آج کے بعد کوئی بھی میرے بابے کو نہ بھونکے اٹھاؤ، تخت میرے باپ کی جوتی کا صدقہ ہے۔ نظریات پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، ہم اپنے اتحاد اپنے نظریے کے اندر رہ کے کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، کبھی متنازع بل پیش کیا جانا، کبھی حضرت ابو طالب معصومہ کی تکفیر، یہ سب کچھ اس انداز میں کیا جا رہا تھا کہ تاکہ ایک نظریے کو اس نظریے پہ غالب کر دیا جائے، اور یقیناً سب سے پہلے انہی زبانوں کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے جو حق کے لیے بولتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زبانیں صرف حلق کے اندر رہ کے نہیں بولتی، ہماری تہذیب ہے، ہم سولی پہ بھی بولنا جانتے ہیں۔ میثم تمار، مختار، یہ سب لوگ، کہیں بھی مجھے علی کا کوئی نوکر تخت پہ بیٹھا ہوا نہیں ملا۔ کتابیں چاہیں میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ فرماتے جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور قریب ہوگا تو ہمارے شیعہ تخت سے نہیں اتریں گے، جنگلوں سے نکلیں گے، تنہائیوں میں جانا پڑے گا، تنہا ہونا پڑے گا، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا رکھ کے علی نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ہم بالکل ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، بلکہ لفظ قریب بھی اب بہت دور لگتا ہے۔ یقین کیجیے کہ اگر لفظ قریب کہا جائے تو یہ لفظ قریب اب بہت دور لگتا ہے جتنا ہم ظہور کے قریب ہو چکے ہیں۔